كتاب بعد كتابي ولا شريعة بعد شريعتي ولا معصوم بعد عصمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف کی تلاوت فرما لیں۔ قابل التعظیم حضرات علماء کرام، معززین علاقہ، آج کی یہ تقریب عزیزم حافظ سیف الرحمن کی شادی کے موقع پر منعقد کی گئی۔ برادر مکرم حضرت مولانا صاحبزادہ ضیاء الاسلام حافظہ اللہ، انہوں نے حضرت مولانا عبدالخالق دامت برکاتہم العالیہ ان کی مشاورت سے مجھے حکم دیا، میں حاضر ہو گیا۔ اللہ رب العزت میری حاضری اور آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے۔ علماء کرام کے چہرے آپ دیکھ رہے ہیں، دیدار فرما رہے ہیں۔ میں علماء کے سامنے طفل مکتب کی حیثیت رکھتا ہوں۔ بہرحال کوشش کروں گا کہ اس ٹھنڈی رات میں چند جملے آپ کے حوالے کر سکوں۔ عموماً اس طرح کا ماحول کم ہی ملتا ہے۔ اتنی ٹھنڈی رات میں کوشش کی جاتی ہے کہ کسی بند جگہ پہ پروگرام کیا جائے، اور وہی میرے خیال میں ٹھیک بھی رہتا ہے۔ لیکن محترم ملک خان افسر صاحب، انہوں نے میرے خیال میں آپ کا تو امتحان لینا چاہا، لیکن مجھے تو امتحان سے بھی کوئی اوپر کی چیز ہی دکھائی دے رہی ہے۔ مجھے تو محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی سزا دے۔ معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہوئیے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ حضرات جو محبت میں تشریف لائے ہیں، حضرت نے فرمایا نا کہ میں سیالکوٹ سے پہنچا یہاں، تو یقین جانیے جو گزشتہ رات میرا بیان تھا وہ 10 بجے ختم ہو گیا تھا، تو 10 بجے اب پھر 10 بجنے والے ہیں، تو 24 گھنٹے ہو گئے مجھے اس پروگرام کے لیے۔ عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ فلاں اتنے دیر آیا اور اس نے اتنے منٹ گفتگو کی اور پھر رخصت ہو گیا،
وہ جو 24 گھنٹے ہونے والے ہیں آپ کے اس پروگرام کے لیے، یعنی کہ میں مسلسل سفر میں ہوں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جتنی محبت سے آپ نے اپنا گرم بستر چھوڑا یہاں تشریف لائے، میں 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر ہی دوں۔ لیکن ایک اطمینان رکھیے گا، میں بالکل بھی یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ہاتھ باہر نکالیں، ہاتھوں کو آپ گرم ہی رکھیے، چادروں میں ہی رکھیے گا۔ یہ جو دنیا ہے نا، اب جو سٹیج پہ ارد گرد گھوم رہی ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے سکوت اختیار کریں۔ یہ جو دنیا ہے اسے مختلف نام ہم دیتے ہیں، دھوکہ بھی کہتے ہیں اور واقعتاً ہے بھی دھوکہ، لیکن ایک شریعت نے ہمیں نام بتایا ہے کہ یہ دنیا دار الابتلاء ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، کمرہ امتحان ہے۔ اگر یہ کمرہ امتحان ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، تو ہم سبھی اس میں موجود ہیں اور ہم حالت امتحان میں ہیں۔ اور میں اپنے مطالعہ کی بنیاد پر اہل نظر کے حوالے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، امتحان صرف 2 ہیں، تیسرا امتحان نہیں ہے۔ ہم سبھی ان دونوں سے گزر رہے ہیں یا کسی ایک سے گزر رہے ہیں۔ امتحان صرف 2 ہیں، یا ہے صبر کا امتحان یا ہے شکر کا امتحان۔ ہاں اس کی جہتیں مختلف ہیں، اس کی شکلیں مختلف ہیں، اس کے انداز مختلف ہیں، اور یہ تو میرے مالک کی ایسی کاراگری ہے کہ جس طرح آپ حضرات علماء سے بھی سنتے ہیں اور سائنسدانوں سے بھی سنتے ہیں کہ اربوں انسان ہیں، لیکن کسی بھی انسان کے انگوٹھے کی لائنیں نہیں ملتی کسی کے ساتھ۔ میں نے یہ تو کہا کہ ہاتھ نہیں نکلواؤں گا، لیکن یہ تو نہیں کہا کہ آپ زبان بھی بند رکھیں۔ ہاتھوں کی جو لائنیں ہیں، انگوٹھے کی لائنیں، اسی لیے تو کہا جاتا ہے نا ہر چیز بایو میٹرک کریں، دستخط پہ اعتبار ہی نہیں رہا، وہ نہیں ملتی کسی کے ساتھ۔ اس نے اپنے آپ کو مصور کہا ہے۔ میرے ایک اپنا ذوق ہے، میں اس ذوق میں جملہ بولنا چاہوں گا۔ کوئی بڑے سے بڑا خطیب بھی آپ لے کے آ جائیں نا، وہ یہاں آ کے نہیں کہے گا کہ میں خطیب ہوں، وہ یہی کہے گا کہ نہیں میں تو طالب علم ہوں۔ میں ایک اندر کی بات آپ کو بتانے لگا، یہی کہے گا نا۔ کوئی کسی فن میں ماہر لے کر آ جائیں تو وہ نہیں جتلائے گا کہ میں ایسا ہوں۔ رب خود اپنے آپ کو کہہ رہا ہے میں مصور ہوں۔ خود کہہ رہے میں مصور ہوں۔ تو یہ جو میں نے جملہ بولا نا کہ امتحان فقط 2 ہیں، اس کی جہتیں مختلف ہیں، شکلیں مختلف ہیں، اور وہ ایسا مصور ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں ہر انسان کی شکل جدا ہے، عقل جدا ہے، فہم جدا ہے، قسمت جدا ہے۔ سبحان اللہ، قسمت جدا ہے، اس کا وجود جدا ہے۔ ارے وہ ایسا مصور ہے، آپ کسی ایک قسم کا درخت لے لیں، اس ایک قسم کا درخت، اس درخت کا ہر پتا جدا ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں محسوس نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں یہ کبا ہے، وہ بھی کبا ہے، ایک جیسے ہیں، لیکن ہر پرندے کی شکل، ایک قسم کا پرندہ ہے، اس کی شکل جدا ہے، درندوں کی شکلیں جدا ہیں۔ اور آگے بڑھ رہا ہوں، آپ حضرات آج کل جانتے ہیں اور میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ فلاں رائٹر ہے، اسے بڑا ایوارڈ دیا جا رہا ہے،
قومی اسمبلی میں بلا کر اسے ایوارڈ دیا جا رہا. اس نے اتنی کہانیاں لکھی ہیں، اتنی لکھی ہیں، اتنے بڑے ناول لکھے ہیں، اس کے ذہن میں اتنے سکیچ ہیں، اتنے خاکے ہیں، اس نے اتنی کہانیاں لکھی ہیں. ارے میرے سنیے، وہ میرا اللہ کیسا لکھنے والا ہے. جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں، یا وہ دکھی ہیں یا سکھی ہیں، لیکن آپ سب کو بلا کر انہیں بٹھا کر ان کا دکھ سنیے، سکھ سنیے. سکھیوں کا سکھ جدا ہے، دکھیوں کا دکھ جدا ہے. سبحان اللہ. میرے کو بات سمجھ آئی دوستو؟ یہاں تک امتحان دو ہیں، یا ہے صبر کا یا ہے شکر کا. امتحان لے رہا ہے اللہ. صاحبان توجہ ہے تھوڑی سی. میں ویسے اتنی لمبی بات کرنا نہیں چاہتا، تمہید لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے. امتحان لے رہا ہے اللہ. امتحان ہے نسل انسانیت کا. توجہ صاحبان توجہ. نکل رہا ہوں تمہید سے، بلکہ بہت چاٹ ہی کروں گا انشاءاللہ. امتحان اللہ لے رہا ہے، امتحان ہم دے رہے ہیں. امتحان دینے والا نہیں بتاتا کہ میں امتحان یوں دوں گا. امتحان لینے والا بتایا کرتا ہے میں امتحان یوں لوں گا. کچھ طالب علم بیٹھے ہیں میرے سامنے. ممتحن بتایا کرتا ہے نصاب یہ ہوگا، طریقہ یہ ہوگا، دورانیہ یہ ہوگا، وقت یہ ہوگا، جگہ یہ ہوگی. امتحان دینے والا نہیں بتاتا کہ میں امتحان یوں دوں گا. امتحان لینے والا بتاتا ہے کہ میں امتحان یوں لوں گا. امتحان اللہ لے رہا ہے. امتحان ہے نسل انسانیت کا. میرا یہ جملہ اگر آپ اس پہ منت کرواؤ گے تو دکھ ہوگا. امتحان اللہ لے رہا ہے. امتحان ہے نسل انسانیت کا. امتحان ہے یا صبر کا یا شکر کا. تو اس امتحان کے لیے ایک ماڈل چاہیے تھا جو انسانوں میں سے ہی ہو. جو انسانوں میں سے ہی ہو، جس پر صبر بھی آیا ہو، جس پر شکر بھی آیا ہو. تو خالق کائنات نے آواز دے دی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. انسانوں، میں نے تمہارے اس امتحان کے لیے اپنا محبوب ماڈل بنا کر بھیج دیا. حضور ماڈل بنا کر، نمونہ بنا کر. حضرت بھی یہ بات فرما رہے تھے. جلدی آگے چل رہا ہوں. آج کل تو ہے ہی ماڈلنگ کا زمانہ، لیکن اپنایا اسے جاتا ہے جو آئیڈیل ہو. بے شک اپنایا اسے جاتا ہے جو آئیڈیل ہو. آئیڈیل ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں. نوجوانوں، بے شک ٹنگا ہوتے کر کے وہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اپنایا اسے جاتا ہے جو آئیڈیل ہو. اور آئیڈیل ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں. جمال میں اعلیٰ ہو، کمال میں اعلیٰ ہو، خصلت میں اعلیٰ ہو. یہ 3 زاویے ہیں آئیڈیل ہونے کے لیے. جمال میں اعلیٰ ہو، کمال میں اعلیٰ ہو، خصلت میں خصائل میں اعلیٰ ہو. اور اگر بہت ساری باتوں کو سمیٹ کر بیان کروں تو جمال ایسا ہے میرے آقا کا کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں مجھے گمشدہ سوئی ملتی ہے مصطفیٰ کے مسکرانے پر. خصلت ایسی ہے میرے آقا کی، خصائل ایسے ہیں میرے آقا کے کہ ہیں جان کے دشمن لیکن امانتیں حضور کے پاس آ کے رکھتے ہیں. میرے آقا کو اللہ نے جمال میں اعلیٰ بنایا، کمال میں اعلیٰ بنایا، فضل میں اعلیٰ، اخلاق میں اعلیٰ، خلوتوں میں اعلیٰ، جلوتوں میں اعلیٰ. میرے آقا کا دن اعلیٰ، رات اعلیٰ، اٹھنا اعلیٰ، بیٹھنا اعلیٰ. کیوں؟ اللہ نے میرے آقا کو مقصود کائنات بنا کر بھیجا ہے، مرکز کائنات بنا کر بھیجا ہے، ہادی کائنات بنا کر بھیجا ہے، روح کائنات بنا کر
بھیجا ہے، طبیب کائنات بنا کر بھیجا ہے، اس نے کائنات بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے انسانیت کے لیے ماڈل اور نمونہ میرے آقا کو بنا کر بھیجا ہے اور بتلا دیا ہے کہ ساری کائنات صبر میں تب کامیاب ہو سکتی ہے، شکر کے امتحان میں تب کامیاب ہو سکتی ہے جب اس نہج پر آتی ہے جس نہج پر میرے محبوب انسانیت کو لانا چاہتے ہیں۔ میں اکابر کا کوشش ہوں، اس نشست میں علماء دیوبند کے ماتھے کا جھومر شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے 3 لفظ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ حضرت لکھتے ہیں 3 لفظ حضرت نے لکھے اور میں انہی لفظوں کو آج کی اس نشست میں